بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن اسماء أيضا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا عف به عمله الصالح الصلاة والصيام قال فيأتيه الملك من نحو الصلاة فيرد ومن نحو الصيام فيرد قال فينادي اجلس قال فيجلس فيقول له ماذا تقول في هذا الرجل يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال محمد قال أنا أشهد أنه رسول الله قال يقول وما يدريك أدركته قال أشهد أنه رسول الله قال يقول لا ذلك عشت وعليه مت وعليه تبس قال وإن كان فاجرا أو كافرا قال جاء الملك ليس بينه وبينه شيء يرد قال فأجلسه قال يقول اجلس ماذا تقول في هذا الرجل قال أي رجل قال محمد قال يقول والله ما أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته قال فيقول له الملك على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبس قال وتسلط عليه دابة في قبره سوداء مظلمة معها صوت ثمرته جمرة مثل غرب البعير تضربه ما شاء اللہ سماع لا تسمع صوته فترحمه. یہ روایت بھی مسند احمد سے لی گئی ہے، یعنی اصلاً اس کا متن اس سے لیا گیا ہے. اس کا رقم ہے 26,976. اسے بھی سیدہ اسماء نے روایت کیا ہے. یہ واقعہ پیچھے بیان ہو چکا ہے، اسی کے اجزاء ہیں، مختلف راوی اس کو اپنے اپنے طریقے سے بیان کر رہے ہیں. ایک اگر کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو دوسرا بیان کر دیتا ہے. اسی طرح ہوتا ہے اس طرح کے واقعات کے بیان کرنے میں. ترجمہ یہ ہے، اسماء رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا انسان اگر بندہ مومن ہو تو جیسے ہی اپنی قبر میں داخل ہوتا ہے اس کے نیک اعمال مثلا نماز اور روزے اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں. یہ تعبیر ہے اس چیز کی کہ گویا اس کی حفاظت کرتے ہیں اچھے اعمال اور انسان کا اپنے پروردگار سے اچھا تعلق، یہ گویا اس کے لیے حصار بن جاتا ہے. فرشتہ نماز کی طرف سے آنا چاہتا ہے تو وہ اس کو روک دیتی ہے، اور روزے کی طرف سے آنا چاہے تو روزہ روک دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرشتے مقرر ہیں اور سزا دینے کے لیے مقرر ہیں، وہ گویا ان کی وجہ سے اس کے قریب نہیں آتے. تو ظاہر ہے کہ یہ بھی تعبیر ہے اس چیز کی کہ وہ پوری طرح سے اس حصار میں ہوتا ہے، اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. پھر فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ سب روایتیں اس مقصد سے پیش کی جا رہی ہیں کہ ان سے پوری طرح واضح ہو جائے گا یہ جو خاص سوالات رسول اللہ کے بارے میں ہیں یہ در حقیقت آپ کے براہ راست مخاطبین سے متعلق ہے، اور انہی کا انجام بھی یہاں بیان ہو رہا ہے. یعنی جنہوں نے مانا ان کا کیا انجام اور جنہوں نے انکار کیا ان کا کیا انجام. اسی پر قرآن مجید کی روشنی میں ہم نے اس پورے اصول کو واضح کیا ہے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے جانتے بوجھتے انکار کیا، پیغمبروں کی بعثت کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کا انجام ان روایتوں میں بھی دکھایا گیا ہے. اور سورہ مومن میں فرعون اور آل فرعون کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے بھی دکھا دیا ہے. یہ وہی انجام ہے. اور اس کے مقابل میں ظاہر ہے کہ اہل ایمان ہے جس کو قرآن مجید نے شہداء کے ذکر میں واضح کیا ہے کہ ان کے لیے جس حالت میں وہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں ایک نوعیت کی زندگی ہے، اور اس زندگی میں وہ اللہ کی نعمتیں پاتے ہیں. تو وہی مضمون ہے لیکن اس کی تفصیلات یہاں بیان ہو رہی ہیں. پھر فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اس سے پوچھتا ہے کہ تم اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہو. یہ پیچھے ذکر کیا جا چکا ہے کہ اس سے جو تصویر سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بعثت آپ کے درمیان تھی، جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، اور یہ لوگ رخصت ہو رہے تھے،
تو کیا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممثل کر کے سامنے لے آیا جاتا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کون شخص؟ فرشتہ کہتا ہے محمد۔ وہ کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ فرمایا کہ فرشتہ کہتا ہے تو اسی پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور تجھے اٹھایا بھی اسی پر جائے گا۔ یعنی وہ بشارت دیتا ہے اور پھر اس کے بعد سونے کے لیے کہہ دیتا ہے۔ لیکن مرنے والا فاجر یا کافر ہو تو فرشتہ آ جاتا ہے اور کوئی چیز اس کو لوٹانے کے لیے درمیان میں نہیں ہوتی، یعنی عذاب کا فرشتہ آ جاتا ہے۔ اب یہاں نماز ہے، نہ ایمان ہے، نہ روزہ ہے، نہ اچھا اخلاق ہے، کوئی چیز نہیں ہے، تو کوئی چیز راستے میں پھر رکاوٹ بھی نہیں بنتی۔ فرمایا کہ فرشتہ اس کو بٹھا کر کہتا ہے کہ بتاؤ کہ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ سوال اس سے بھی وہی، اس سے بھی وہی۔ وہ کہتا ہے کون شخص؟ فرشتہ جواب دیتا ہے یہی محمد۔ مردہ کہتا ہے بخدا مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں کو کچھ کہتے ہوئے سنا تھا سو میں نے بھی وہی کہہ دیا۔ فرمایا کہ فرشتہ یہ سن کر اس سے کہتا ہے تو اسی پر زندہ رہا، اسی پر تجھے موت آئی اور تجھے اٹھایا بھی اسی پر جائے گا۔ اس میں زیادہ تر منافقین کا انجام زیر بحث ہے، یہ مختلف روایتوں سے معلوم ہو جاتا ہے اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ انہی کو تنبیہ کرنے کے لیے یہ سنایا گیا ہے کہ تم دنیا میں تو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو، یہاں جنازہ پڑھ کے رخصت کر دیں گے، لیکن آگے کیا پیش آنے والا ہے وہ جان لو۔ فرمایا کہ پھر قبر میں انتہائی سیاہ رنگ کا ایک جانور اس پر مسلط کر دیا جائے گا، اس کے پاس ایک کوڑا ہوگا جس کے نیچے سے ایسی چنگاری نکلے گی جیسے بڑا ڈول ہو جسے کوئی اونٹ ہی کنویں سے نکال سکتا ہے۔ پھر جب تک اللہ کو منظور ہوا وہ اسے کوڑا مارتا رہے گا، وہ جانور بہرا ہوگا، اس کی آواز نہیں سن سکے گا کہ اس کو اس پر رحم آ جائے۔ تو یہ گویا صورت ہے جو نیند کی حالت میں جس طرح کی کیفیات ہم بھی خوابوں میں تجربہ کرتے ہیں گزرتی ہیں، وہ اس پر وہاں گزرنا شروع ہو جائیں گی۔ یہی چیز قرآن مجید نے فرعون اور آل فرعون کے بارے میں بتائی ہے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے ان لوگوں کے بارے میں بتائی کہ یہ انجام ہوگا۔ ان روایتوں میں آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ جو بنیادی اصول ہیں وہی ہر جگہ ملحوظ ہیں، یعنی تمام روایتیں جب سامنے آ جائیں گی تو وہی تصویر بالکل مکمل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جو لوگ انکار کرتے ہیں ان کے ساتھ قبر میں کیا ہونے والا ہے، اقرار کرتے ہیں ان کا استقبال کس شان سے ہوگا، اور ظاہر ہے کہ وہ لوگ زیر بحث ہی نہیں ہے یہاں پہ جن کی تصویر قرآن نے اس طرح بیان کی ہے کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، نیکی بھی ہے برائی بھی ہے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔ ان روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ بالکل خاموشی ہے، اس معاملے میں کوئی چیز بیان نہیں ہوئی، اور یہی قرینِ قیاس ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جب تک حساب نہ ہو اور یہ واضح نہ ہو جائے کہ ان کے لیے کیا فیصلہ ہے، ان کے ساتھ کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ سب لوگ ان کیفیات سے، جیسے کہ قرآن نے کہا، سوتے میں گزریں گے۔ چنانچہ جو بڑے سے بڑے کفار ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا ہے کہ جب اٹھیں گے تو کہیں گے کہ من باعث من مرقدنا، کس نے ان سونے کی جگہوں سے ہمیں اٹھا دیا، کس نے اس خواب سے ہم کو بیدار کر دیا۔ تو وہاں کیفیت یہی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔